السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حالیہ کشیدگی کے حوالے سے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ شاید ہو گیا ہے۔ واللہ عالم اس کی اب آگے حقیقت کیا ہے، آگے مزید حالات کس طرف جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال کچھ باتیں میرے ذہن میں ایسی تھی کہ میں نے سوچا تھا اگر مناسب وقت آ جائے تو انشاءاللہ اس پہ میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کروں گا۔ یہ میری ایک ذاتی رائے ہے تو آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور اتفاق بھی کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں مودی جی جو ہیں تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری قوم کو یہ موقع دیا، خصوصاً ہماری نسل کو جنہوں نے پہلے کوئی جنگ نہیں دیکھی تھی، کہ ہم دیکھ سکیں کہ جب پاکستان پہ ایک بیرونی جارحیت جو ہیں وہ چڑھ دوڑتی ہے اور بزدلوں کی طرح راتوں رات حملہ کر دیتی ہے، جس کا پہلے ہم نے صرف سنا ہوا تھا، اس مرتبہ ہم نے دیکھ بھی لیا، تو کس طرح ہماری فوج جو ہے وہ الحمدللہ اس کا دفاع کرتی ہے، کس طرح ہماری پوری قوم، اگرچہ پوری قوم کا لفظ کہنا تو شاید مناسب نہیں ہوگا، ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اگر مگر وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ شاید کچھ ایسے بھی ہوں گے جو خوش نہیں ہوں گے کہ بھئی فوج نے کس طرح یہ ملک کا دفاع کیسے کر لیا، انہوں نے جواب کیسے دے دیا۔ تو بہرحال الحمدللہ ہماری فوج نے، ایئر فورس نے جو ہیں تو ایسے سارے لوگوں کے دلوں پہ نمک چڑک دی ہوگی۔ تو بہرحال ایک چیز جو تھی تو یہ ہم نے دیکھی کہ الحمدللہ ہماری فوج جو ہے ان میں پوری صلاحیت موجود ہے، کسی بھی بیرونی جارحیت خصوصاً اپنے سے 3 گنا، کم از کم 3 گنا جو ہیں تو ہندوستانی جو پاور ہے وہ ہم سے زیادہ ہے، چاہے وہ آپ اکانومی کو ان کی دیکھ لیں، ان کے رقبے کو آپ دیکھ لیں، ان کی فوج کو آپ دیکھ لیں، ان کی ایون صرف ان کا جو فوج کا بجٹ ہے نا وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تو آپ جب پاکستان کو ان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو کوئی مناسبت نہیں بنتی۔ لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم نے یہ دن دیکھ لیا۔ اور ایک جو اچھی بات میرے خیال میں اس حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز ہم سنتے آ رہے ہوتے تھے کہ یہ جو فوج کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ آرمی نے یہ کیا وہ کیا تھا، تو یہ سب مطالعہ پاکستان کا جھوٹ ہے۔ میرے خیال میں اگر کوئی نیوٹرل بندہ ہوگا جس نے یہ جنگ خود دیکھ لی، اور بہرحال آل آؤٹ وار تو نہیں تھا لیکن ایک خاص حد تک تو ہوئی، اس میں انہوں نے الحمدللہ ہماری ایئر فورس کی کیپیسٹی جس کو پوری دنیا اب مان رہی ہے، ٹھیک ہے، بیرونی میڈیا باقاعدہ اس کو کوٹ کر رہی ہے اور پوری دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے کہ کس طرح ایئر فورس نے ایون انیشل جو معرکہ ہوا، پھر اس کے بعد جو ابھی انہوں نے مطلب ریٹیلیشن کی ہے، تو اس حوالے سے جو ہماری اسٹریٹجی تھی تو کس طرح سے گھس کے انہوں نے مارا ہے، اور مطلب جب ریٹیلیشن ہوئی ہے تو کس طرح انہوں نے اپنا بدلہ لیا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر تو ہم یہ اس کو میڈیا کے ذریعے نہیں دیکھتے، ہم سوشل میڈیا پہ ایک ایک چیز کی رپورٹنگ نہیں ہو رہی ہوتی، تو شاید اس چیز کو بھی کچھ 5-10 سال بعد لوگ مطالعہ پاکستان کا ایک جھوٹ قرار دے دیتے، اور پھر ہم لوگ اسی شک میں مبتلا ہوتے کہ یار بس مطالعہ پاکستان تو ساری جھوٹ ہے۔ تو ٹھیک ہے، کچھ ایگزیجریشنز ہوگی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% ٹھیک ہے، ایگزیجریشنز لازمی بات ہے، وہ ہر جگہ پر ہوتی ہے، ہر ملک میں انہوں نے اپنی تاریخ کو جو ہے ایگزیجریٹ کر کے بیان کیا ہوتا ہے، لیکن یہ چیز کرنا کہ آپ 100% اس چیز کو غلط کہہ دیں تو یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں جو نیوٹرل لوگ ہوں گے، ایک تو متعصب لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ کسی بھی طریقے سے قائل نہیں کر سکتے، وہ تو لازمی بات ہے، وہ آپ کی خوبی کو بھی آپ کی خامی بنا کے ہی پیش کریں گے، لیکن بہرحال جو نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں اور وہ صرف یہ مطلب ان کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں کی بنیاد پہ وہ اپنے معاملات کے فیصلے کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو اس چیز سے ایک بہت بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ تیسری چیز جو میرے ذہن میں آ رہی تھی، وہ میں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اس کا تذکرہ بھی کیا تھا، وہ یہ تھا کہ مودی پتہ نہیں ان کو پاگل ہو گیا تھا کہ ایسے ٹائم میں جب 1.5 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ مطلب کچھ نہیں کر پا رہے تھے غزہ کے حوالے سے، اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح یہ جو غاصب ریاست ہے اسرائیل تو ہے تو اس تک ہم پہنچ نہیں سکتے تھے، بیچ میں مطلب مینز اس طرح نہیں ہے، نہ جو ارد گرد مسلمان ممالک ہیں نہ ان میں اتنی غیرت ہے کہ وہ ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو پاکستانی عوام ہو یا ایون فورسز کے لوگ، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، میرے کچھ دوست ایسے ہیں جو کہ پاکستانی فورسز کا حصہ ہے، کہ وہ جب میرے ساتھ گفتگو کرتے تھے تو وہ ان کے اندر وہ اضطراب اور بے چینی موجود ہوتی تھی، وہ اور ایک دوست نے تو میرے ساتھ باقاعدہ یہ تذکرہ بھی کیا کہ یار حکومت کسی طریقے سے بھی کم از کم یہ ہماری بٹالین کو بھی بھیج دینا، بے شک ہم شہید ہو جائے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی۔ تو دیکھیں لوگ اتنے چارج اب تھے، آپ ایسے حالت میں اسرائیل کی بی ٹیم بن کے آپ پاکستان پہ اٹیک کر رہے ہیں، مطلب آپ کو تھوڑی سی بھی عقل نہیں ہے کہ بھئی ان لوگوں کا سارا غصہ جو ہے وہ جو اسرائیل والا غصہ ہے وہ بھی آپ پہ نکلے گا، اور وہی ہوا۔ اور دوسری سب سے بڑی میرے خیال میں آپ نے جو غلطی کی نا وہ اسرائیلی ڈرونز بھیجنے کی تھی، کہ مطلب چلو پہلے تو آن دا بیک ہم کہتے تھے کہ بھئی اسرائیل آپ کو سپورٹ کر رہا ہے اور یہ ساری اسرائیل کی پلاننگ کا ایک حصہ ہے کہ بھئی کسی بھی مسلمان ملک کو جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ کسی بھی دن جو ہے وہ پالیسی بدل کے ٹیک اوور کر سکتا ہے، تو آپ ان کو ڈی نیوٹرلائز، وہ کیا کہتے ہیں،
ملٹری پاور ان کی آپ کم کر لے، نیوکلیئر پاور ان کا آپ کم کر لے. تو پہلے تو ہم صرف یہ باتیں کرتے تھے، لیکن آپ نے جب اسرائیلی ڈرونز باقاعدہ بھیجے اور ان کو الحمدللہ ہماری فورسز نے ہٹ کیا اور ان کو گرایا، تو عوام تو اس سے اور چارج ہو گئی. اور آپ دیکھ لیں، ویڈیوز آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ عوام جو ہے، آپ کی میڈیا پتہ نہیں، وہ تو کسی اور پاکستان کے حوالے سے نقشہ کھینچ رہی ہوتی ہے. کبھی کہہ رہی ہے کہ لاہور میں جو ہے تو کوئی پورٹ آ گیا ہے اور وہ بھی تباہ ہو گیا. اسی طرح کراچی کے پورٹ پہ بھی قبضہ آپ لوگوں کا ہو چکا ہے. پتہ نہیں کسی نے تو شاید پشاور کو بھی قبضے میں دے دیا تھا. لیکن بہرحال وہ چیزیں اور آن دی گراؤنڈ فیکٹس آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں. بھئی فوج میزائل مار رہی ہے، عوام جو ہے وہ تماشا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ڈرون آئے ہوئے ہیں، فوجیوں کے ساتھ عوام مل کے ڈرون کا شکار کر رہے ہیں. اچھا، ایک ویڈیو تو میں دیکھا تھا، پتہ نہیں کسی نے وہ CD-125 پہ شاید وہ ڈرون کو اٹھا کے بھاگ گیا تھا. تو مطلب ہماری قوم جو ہے نا، وہ اتنی ان چیزوں کو لائٹ لیتی ہے. اور ٹھیک ہے، اس کو آپ خامی کہتے ہیں، خوبی کہتے ہیں، میں تو اس کو خوبی سے ہی تعبیر کروں گا کہ الحمدللہ ہماری نفسیات ایسی بنی ہوئی ہے نا کہ آپ اگر آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. آپ دوبارہ بھی یہ آپ کوشش کرتے تو ہم جنگ کے خواہش مند نہیں ہیں، لیکن جنگ اگر آپ ہم پہ فورس کریں گے تو الحمدللہ ہمارے کمزور سے کمزور ایمان والا بندہ ہے نا، وہ آپ کے خلاف لڑنے کو اپنے لیے سعادت سمجھے گا. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کی سپورٹ ہے اسپیسیفکلی اسرائیل سے، تو وہ تو ہمارے لیے ایک ایڈیشنل بونس ہے. تو یہ آپ نے ایک بہت بڑی میرے خیال میں ایک خامی تھی. تیسری جو چوتھی بات ہے وہ فورسز کا جو پروفیشنل رویہ سامنے آیا اس میں، وہ ایک بہت بڑی میرے لیے تو ایک بہت سرپرائزنگ چیز تھی. اسپیسیفکلی جن لوگوں نے کل رات والی پریس کانفرنس نہیں دیکھی، پاکستانی ایئر فورس کے جو ذمہ دار تھے، جو نمائندے تھے، انہوں نے جس طرح بھارتی ایئر فورس کے دعووں کو ننگا کر کے رکھ دیا. اور جو لوگ پہلے کہتے رہے کہ بھائی کدھر ہے ثبوت، کدھر ہے، انہوں نے 5 طیارے گرائے کدھر، انہوں نے باقاعدہ ڈیجیٹل آئیڈینٹی، وہ پریس کانفرنس تو انگلش میں ہے، جن لوگوں کو انگریزی سمجھ آتی ہے وہ آپ وہ دیکھ لیں. اور میرے خیال میں یہ بھی ان کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ اس پریس کانفرنس میں جب انہوں نے انڈیا کو ننگا کر دیا باقاعدہ، فوراً اس کیونکہ جب میں وہ پریس کانفرنس سن رہا تھا تو ویسے میری سکس سینس یہ کہہ رہی تھی کہ یار انہوں نے بہت ننگا کر دیا اس پریس کانفرنس میں. اور لازمی بات ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ پریس کانفرنس تھی. اب انٹرنیشنل میڈیا سوالات اٹھائے گا تو ان کو جواب دینا پڑے گا. جواب وہ لوگ دیں گے تو اب ہوگا کیا کہ عوام ان سے سوال کرنا. بھائی آپ لوگوں نے تو آپریشن سندور کا کہ ایک ایسا ڈرامہ وہ کر کے آپ ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں، تو اس کا جواب دو کہ جو آپ کے 5 طیارے گرے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کس طرح ہٹ ہوئے، پھر رافیل کس طرح ہٹ ہوا. اب ان سوالات سے بچنے کے لیے یا اپنے آپ کو احتساب سے بچانے کے لیے ان لوگوں نے اٹیک کیا، میزائل اٹیک کر دیے پاکستان پہ. الحمدللہ وہ سارے نیوٹرلائز کر لیے، ٹھیک ہے، انٹرسیپٹ ہو گئے. تو لازمی بات ہے وہ جہاں پر گریں گے تو بارود ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ نقصان تو ہو گئی. لیکن جو آپ لوگوں نے ٹارگٹس ہٹ کرنے تھے وہ آپ لوگ نہیں کر پائے، وہ الحمدللہ ہماری فوج نے اس کو ناکام کر دیا. اور پھر اس کے بعد جو ریٹیلیشن ہوئی، پھر اس میں جس طرح سے آپ لوگوں کے ریڈار سسٹم جو تھے وہ جام کر کے وہ یہ لوگ گئے، انہوں نے اپنی کارروائی ڈالی، پھر واپس آئے، ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کے کئی جو مطلب اب باقی ڈیٹیلز تو جب ISPR پریس کانفرنس کریں گے وہی تب بتائیں گے، لیکن بہرحال آپ لوگوں کے ٹارگٹس باقاعدہ وہ ہٹ کیے. پوری دنیا نے یہ سب کچھ دیکھا. جس طرح وہ ISPR کہتا تھا کہ بھائی جب ہم کریں گے حملہ، آپ کی میڈیا کی ضرورت ہمیں نہیں پڑے گی، پوری دنیا خود دیکھے گی، اور وہ پوری دنیا نے خود دیکھا. تو یہ ایک بہت پازیٹیو چیز تھی جو ہماری نسل نے دیکھی. الحمدللہ ہمیں اس پہ بہت خوشی ہے. اور ایک اور جو پازیٹیو چیز مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ پاکستان نے ریٹیلیشن سے پہلے کسی کا پریشر قبول نہیں کیا. مجھے اس چیز کا خدشہ تھا کہ شاید اگر سعودیہ بیچ میں انوالو ہو جائے، شاید US بیچ میں انوالو ہو جائے، تو ہمارے جو بڑے ہیں وہ یہ پریشر قبول کر لے اور بس کہہ لے کہ ہاں ٹھیک ہے، بس ہم نے ان کے 4-5 جہاز گرائے تھے، بس وہ ہمارا جواب تھا. تو میں دل میں یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ، ایک تو ان ہندوؤں کے مطلب یہ جن لوگوں نے حملہ کیا ہے تو ان لوگوں کے آگے ہمیں وہ پشیمان نہ فرما. اور دوسرا یہ جو ہمارے اپنے ملک کے اندر لوگ موجود ہیں جو برے ہوئے اور جو باقاعدہ اس چیز کی دل میں آرزو رکھتے تھے کہ یار یہ لوگ جواب نہ دیتا کہ ہم ان کو صحیح لتاڑیں، تو ان لوگوں کے آگے ہمیں شرمندہ نہ فرما. تو وہ اسی طرح ہوا کہ الحمدللہ اگرچہ سعودی جو نمائندہ تھا وہ آئے تھے، تقریباً 3-4 گھنٹے شاید ان کی مذاکرات رہی. اب واللہ عالم بیچ میں کیا ڈسکشن ہوئی، لیکن پاکستان نے پریشر قبول نہیں کیا، انہوں نے ریٹیلیٹ کیا. باقی سیز فائر ہوا، سیز فائر ہونا تھا. 2 نیوکلیئر سٹیٹس میں کبھی بھی فل فلیج وار نہیں ہو سکتی. اگر ہوتی ہے تو وہ صرف 2 ممالک نہیں، پورے خطے کو جو ہے نا وہ اپنی لپیٹ میں لے، کیونکہ نیوکلیئر ویپنز جو ہے نا یہ مذاق کی چیز نہیں ہے. نارمل جو میزائل ہوتا ہے، نارمل بارود جو ہے وہ کتنا نقصان کرتا ہے، تو پھر نیوکلیئر جو ہے وہ پورے کے پورے علاقے کو مٹا دیتا ہے. تو پھر کوئی ملک نہیں بچتا. مطلب جو 2 ملک انوالو ہوں گے وہ تو جائیں گے، لیکن ساتھ جو جتنے باقی ممالک وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے. تو بہرحال جو 2 نیوکلیئر سٹیٹس ہیں ان کے بیچ میں فل فلیج وار تو ہونی نہیں تھی، صرف ایک دوسرے کو آنکھیں ہی دکھانی تھی. لیکن الحمدللہ اس میں یہ ہے کہ ان کو احساس ہو گیا ہوگا کہ بھئی اتنے بھی جو ہیں تو کمزور پڑ رہا نہیں ہے،
اور صحیح ٹھیک ٹاک جواب یہ لوگ دے سکتے ہیں. ہماری ٹیکنالوجی ان سے آگے ہو پیچھے ہو وہ الگ بات ہے، لیکن بھائی جو لوگوں کے اندر جذبہ ہے نا اس کو آپ وہ بیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ کچھ باتیں میرے ذہن میں تھی، میں نے سوچا تھا کہ مناسب موقع آئے گا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے وہ آپ کمنٹ میں بول سکتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے آپ میری رائے سے اتفاق کریں. تو ہر بندے کو اختیار ہے کہ وہ اپنی ایک رائے رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.